یہ جو فورس ہے یہ مسلح بغاوت کے لیے تشکیل دینا چاہتی ہے تحریک انصاف. بھارتی خفیہ ایجنسیز ہیں جو افغانستان میں موجود ایسے گروہ ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم نہ ہو. تو وہ اگر کے پی کے حکومت اس قسم کی فورس تشکیل دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس فورس کا حصہ ہوں گے. میں آپ کو یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ جو بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے را، اور را کے جو افغانستان کے اندر جو ہے ٹھکانے ہیں، ان کے اڈے ہیں، جو ٹریننگ سینٹر ہیں، ان سے بھی تحریک انصاف مدد لے سکتی ہے. ایک اور نئی بڑک، ایک اور نئی بکواس، ایک اور نیا فراڈ. تحریک انصاف جو ہے وہ قوت سے، طاقت سے محروم ہو چکی ہے، وہ بکھر چکی ہے، وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے. السلام علیکم. ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل. عمران خان رہائی فورس، سہیل افریدی کا پی ٹی آئی قیادت اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے ورکر کو ایک اور بڑا لولی پوپ. یہ لولی پوپ اس طرح کا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی احتجاج کی کالز دی جاتی ہے، عوام کو موبلائز کرنے کی کئی کوششیں کی جاتی ہے، لیکن جب وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بڑا کیا جائے، کچھ بڑا بریک لیا جائے کہ ایک مہینہ تو آسانی سے گزر جائے. تو سہیل افریدی کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ عمران خان رہائی فورس بنائی جا رہی ہے اور یہ ہم رمضان کے بعد لانچ کریں گے. اگر آپ نے خان کو رہا کروانا ہے، لیڈر سے محبت ہے، تو آج رہا کیوں نہیں کرواتے؟ رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہے اپنے لیڈر کے ساتھ آپ کیوں نہیں گزارنا چاہتے؟ کیا یہ لوگ واقعی عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں یا پھر ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور اس رہائی فورس کے حوالے سے، فنڈنگ کے حوالے سے، اس کے سٹرکچر کے حوالے سے، ان لوگوں کی ٹریننگ کے حوالے سے، شمولیت کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں، ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ہارون انجم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا کہ عمران خان رہائی فورس بنائی جا رہی ہے، کیا اس طرح کی فورسز جو ہیں یہ خان کو رہا کروا لیں گی، اور آپ اس فورس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک اور نئی بڑک، ایک اور نئی بکواس، ایک اور نیا فراڈ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک اور نئی ٹرک کی بتی. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، سہیل آفریدی کو اینٹی ٹیررزم فورس بنانی چاہیے. ایگزیکٹلی. دہشت گردی کے خلاف فورس بنانی چاہیے. دیکھیں، علیمہ خان نے ابھی تازہ ترین ایک انٹرویو دی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو رہنما عمران خان کے لیے نہیں لڑ سکتے وہ سائیڈ پہ ہو جائیں. نہیں، لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آگ لگاؤ، اداروں پہ حملہ کریں. بالکل. آپ نوجوانوں کو استعمال کرو، ان کو آگ کا ایندھن بناؤ، ریاستی اداروں کو گالیاں دلواؤ. لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست پر چڑھائی کریں، آپ اسلام آباد کی سڑکیں جو ہے وہ خون سے رنگین کریں. دیکھیں، تحریک انصاف ہمیشہ اپنے فالوور کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتی ہے، وہ ٹائم لیتی ہے جیسے آپ نے کہا ہے. اب یہ 3-4 ماہ کے لیے ایک اور نیا نعرہ، ایک اور نیا منجن، ایک اور نیا فراڈ جو ہے. دیکھیں، آج علی امین گنڈا پور نے بیان جاری کیا ہے کہ یا تو ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں یا پھر جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں انہوں نے تحریک انصاف کو ختم کر دیا. دیکھیں، علی امین گنڈا پور بھی چند روز سے سچ بولنے میں مصروف ہیں. بالکل ایسے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے. علی امین گنڈا پور نے تو کہا ہے کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اڈیالہ جیل میں علیمہ خان کی عمران خان سے ملاقات کروائی، اور اس کے بعد علیمہ خان جو ہے وہ تحریک انصاف کی پولیٹکس پر اثر انداز ہوئی اور اس نے جو ہے سارے معاملات خراب کر دیے. ہارون صاحب، اس فورس کی طرف آتے ہیں. سب سے بڑا جو سوال ہے، لوگ بھی پوچھ رہے ہیں، میں بھی یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس فورس کی فنڈنگ تو ہوگی نا؟ اس فورس بنانے پہ، ان کی موبلائز کرنے پہ، ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے، ٹریننگ دینے پہ خرچہ تو آئے گا. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہاں پر تو کے پی کے میں لوگوں کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کے پی کے کی حکومت کے پاس وہاں ہاسپٹل میں میڈیسنز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہاں پر لوگوں کو ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں، وہاں پر سکولز میں ٹیچرز نہیں ہیں، یونیورسٹیز میں کتابیں نہیں ہیں. تو یہ فورس بنانے کے لیے فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں، پہلے انہوں نے 4 ارب ایشو کیے تھے، وہ کھا پی گئے ہیں، اس سے کوئی کسی قسم کی دہشت گردی کنٹرول نہیں ہوئی کے پی کے میں. بالکل ایسے. اب جو ہے سہیل آفریدی 3-4 ارب روپے جو ہے اور نکال لیں گے.
جو KPK کے وسائل سے خزانے سے نہ فورس بنے گی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی لیکن 4-5 ارب روپے ہڑپ ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے مال بنانے کا, پیسہ کمانے کا, لوگوں کو بیوقوف بنانے کا جو ہے ایک بہانہ ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ قوت سے, طاقت سے محروم ہو چکی ہے, وہ بکھر چکی ہے, وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو فورس ہے یہ ایک کاغذی فورس ہوگی, اور اگر جو ہے اس قسم کی کوئی فورس بنائی گئی, دیکھیں ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ پاکستان میں کسی جو ہے نا ذاتی فورس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی گروہ, کوئی جتھا, کوئی فورس جو ہے وہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ جو ہے نا آپ کو پرمیشن نہیں ہے. تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ نہیں, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کیا قانونی حیثیت ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی جو ہے پولیٹیکل پارٹی, کوئی مذہبی پارٹی جو ہے وہ مسلح ونگ بناتی ہے, وہ ریاست پر چڑھائی کے لیے نوجوانوں کا گروہ تشکیل دیتی ہے, تو یہ ریاست کے خلاف سراسر بغاوت ہے. اور ریاست پاکستان قطعی طور پر بھی جو ہے کسی قسم کی اجازت نہیں دے گی. دیکھیں اس وقت جو ہے جو سہیل آفریدی ہیں ان کی سب سے بڑی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنی گورننس کو بہتر کریں. اگر آپ کبھی کوئی فورس اور کبھی اڈیالہ جیل کے باہر اور کبھی عمران خان کی صحت کا بہانہ بنا کر, کبھی بینائی کا بہانہ بنا کر, تو تحریک انصاف ایک ڈرٹی پالیٹکس کرنے میں مصروف ہے. اچھا سر, یہ فورس بنائی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان کو پاکستان کے آئین اور قانون نے جیل میں رکھا ہوا ہے, تو یہ بیسیکلی جو فورس بنائی جائے گی وہ پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بنائی جائے گی. تو اس میں جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں, جو بیرونی دشمن ہیں ہمارے, وہ بھی تو اپنا انٹرسٹ شو کریں گے, انہیں بھی تو موقع مل جائے گا. کیا وہ لوگ بھی ان سے رابطہ کریں گے کہ جو کام ہم کرنا چاہ رہے تھے ہم تو نہیں کر پا رہے, آپ لوگوں نے اگر پاکستان کے اندر سے یہ جھنڈا اٹھایا ہے, یہ عہد کیا ہے کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کو فنڈنگ کریں گے, ہم آپ کی بیک بون بنیں گے, کچھ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں؟ آف کورس. دیکھیں جو فتنۃ الخارج ہے, جو فتنۃ الہندوستان ہے, وہ تو ان مواقع کی تلاش میں ہوتی ہے کہ یہ کچھ کریں اور ہم اپنے جو دہشت گرد ہیں ان کو ان کے اندر باڑ دیں, گھسو دیں, ان کے اندر انجیکٹ کر دیں, اور پھر اپنے مقاصد کی. اب یہ جو اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے امام بارگاہ پر, یہ فتنۃ الخارج کا جو ہے دہشت گرد تھا. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں, جو بھارتی خفیہ ایجنسیز ہیں, جو افغانستان میں موجود ایسے گروہ ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم نہ ہو, تو وہ اگر KPK حکومت اس قسم کی فورس تشکیل دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس فورس کا حصہ ہوں گے. اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ بھی جو ہے دہشت گردوں کو خرید سکتی ہے اور ان کو استعمال کر سکتی ہے. یہ ریاست کی بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے, یہ وفاقی حکومت کی ریسپانسبلٹی ہے کہ فوراً جو ہے تحریک انصاف کو, اور جو KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں, ان کا کسی فورس کی تشکیل کے حوالے سے بیان دیا جانا یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے. اور یہ جو فورس ہے یہ مسلح بغاوت کے لیے تشکیل دینا چاہتی ہے تحریک انصاف. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فورس کو باقاعدہ طور پر عید کے بعد لانچ کیا جائے گا, تو اس فورس کی یہ کوئی ٹریننگ وغیرہ بھی کروائیں گے, اور اس ٹریننگ میں کیا شامل ہوگا؟ دیکھیں میں ایک آپ کو بڑی اہم بات کر رہا ہوں. تحریک انصاف کا عمران خان کی رہائی کے لیے کسی فورس کا تشکیل دیا جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس پہ آپ کا بیلیف ختم ہو گیا ہے. بالکل. یا جو گراؤنڈ سے جو آپ کا فالوور ہے, جو آپ کا ووٹر سپورٹر ہے, اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں اور عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول ترین رہنما ہیں, تو پھر کدھر ہیں آپ کے ورکر؟ میں آپ کو یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ جو بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے را, اور را کے جو افغانستان کے اندر جو ہے ٹھکانے ہیں, ان کے اڈے ہیں, جو ٹریننگ سینٹر ہیں, ان سے بھی تحریک انصاف مدد لے سکتی ہے, کیونکہ تحریک انصاف مثبت سیاست کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتی, پالیٹکس نہیں کر سکتی, اب وہ مسلح جدوجہد کی طرف جانا چاہتا. تو سر اس پہ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ جو لوگوں کی تعداد ہے, کل اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمیں 5000 لوگ چاہیے, اتنے تو یہ KPK سے نہیں اکٹھے کر لیں گے. دیکھیں میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ یہ اعتراف شکست ہے
کہ ہم جو ہے اپنے ہوم گراؤنڈ سے بھی ناکام ہو چکے ہیں. مطلب خیبر پختونخوا کا جو رہنے والا شخص ہے، پنجاب کا رہنے والا شخص ہے، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کا رہنے والا شخص ہے، ہر پاکستانی ذی شعور ہے. اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اگر کسی ایسی فورس کی تشکیل کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ ریاست پر حملہ کرنا چاہتی ہے. جو تحریک انصاف کا جو منفی طرز عمل ہے، جو ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے ان کی ایک منظم ڈرٹی سوشل میڈیا کمپین ہوتی ہے، اس سے جو ہے عوام متنفر ہو چکے ہیں. اس کو سمجھ چکے ہیں کہ تحریک انصاف ہمیشہ جو ہے جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور تحریک انصاف کی اس ڈرٹی پالیٹکس کی وجہ سے، اس دہشت گرد پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں. تو اگر پاکستان آج مشکلات کا شکار ہے تو اس کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ تحریک انصاف پہ ہے، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے پاکستان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز رکھنا چاہتی ہے، پاکستان کو انتشار کا شکار رکھنا چاہتی ہے. اس میں 13 سے 14 سال سے کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، تو اب یہ عمران خان کی رہائی کے لیے تو فورس بنا رہے ہیں. 13 سے 14 سالوں میں انہوں نے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے لیے اینٹی ٹیررزم کوئی اسکواڈ کیوں نہیں بنایا، اینٹی ٹیررزم کوئی فورس کیوں نہیں بنائی؟ دیکھیں بڑا اہم سوال ہے کہ اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا پاکستان میں دہشت گردی سے متاثرہ سب سے بڑا صوبہ ہے. 13 سال بہت بڑا ایک وقت ہوتا ہے. کے پی کے کی حکومت کے پاس وسائل بھی ہیں اور اختیار بھی ہے، وہ وفاق کی ایک اکائی ہے. تو اس کو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، جو فتنۃ الخارج ہے اس کو شکست دینے کے لیے، اس کو جو ہے جو پاکستان کے جو آئین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں، وہاں پر جو دہشت گردی کے خلاف جو ہے آپریشن عزم استحکام جاری ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو جانا چاہیے. وہاں کے نوجوان کو جو ہے آگاہی مہم کے ذریعے جو ہے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جب تک امن نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا. جب تک امن نہیں ہوگا اس وقت خیبر پختونخوا ترقی نہیں کرے گا، بلوچستان ترقی نہیں کرے گا. تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے جو کے پی کے کی حکومت ہے اس کو جو ہے وفاقی حکومت اور پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں، ہماری جو مسلح افواج ہیں، جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ مل کر، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر جو ہے اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ہے کوششیں کرنی چاہیے اور یکانگت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کسی ایسی فورس کی تشکیل سے گریز کرنا چاہیے جس فورس میں جو ہے فتنۃ الخارج، فتنۃ الہندوستان کے را کے موساد کے جو ایجنٹس ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ اس میں جو ہے انجیکٹ ہو سکے، اس کا حصہ بن سکے. ہارون انجم صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ عمران خان رہائی فورس صرف اور صرف پی ٹی آئی کی قیادت کو، پی ٹی آئی لیڈرشپ کو، عمران خان کو اور پی ٹی آئی ورکر کو سہیل افریدی کی جانب سے ایک نیا لولی پاپ دیا گیا ہے، ایک دفعہ دوبارہ سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ جس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا، صرف ٹائم گزارا جائے گا. رمضان آرام سے جو روزے ہیں وہ اپنے گھر میں رکھے جائیں گے اور عمران خان اپنا یہ جو رمضان ہے، بابرکت مہینہ ہے، وہ جیل میں گزاریں گے. اور یہ لوگ عید پر بھی اپنے لیڈر سے ملاقات نہیں کریں گے. ان کی نظر میں ان کے لیڈر کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.